حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، سفر کرتے ہیں۔ سفر کے دوران ایک عورت سے ملاقات ہوئی، بالکل ایک درخت کے تنے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ فوراً اس کو سب سے پہلے سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب وہ قرآن سے جواب دیتی ہے، سلام قولا من رب الرحیم۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ اللہ کی بندی تو یہاں کیا کر رہی ہے؟ فرمایا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کو اللہ راستے سے بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ کتنے دن سے آپ یہاں رہی ہو؟ پھر قرآن سے جواب دیتی ہے، ثلاث لیال سویہ، مجھے 3 راتیں ہو چکی ہیں یہاں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، آئی کہاں سے، جانا کہاں چاہتی ہو؟ فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے۔ فرمایا کہ آپ یہ بتلائیں کہ کوئی کھاتی کہاں سے ہو، پیتی کہاں سے ہو؟ پھر وہ قرآن سے جواب دیتی ہے، والذی هو یطعمنی ویسقینی، وہی ذات مجھے کھلاتی ہے، وہی ذات مجھے پلاتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، اگر آپ کو طلب ہو تو میں کھانا دے دوں آپ کو۔ پھر قرآن سے جواب دیتی ہے کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ اگر روزہ تو جو ہے نا سفر کے اندر چھوٹا بھی جا سکتا ہے، چھوڑا بھی جا سکتا ہے، تو لہٰذا تو روزہ کیوں رکھا ہے؟ پھر قرآن سے جواب دیتی ہے، وَأَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اگر نفلی روزہ بھی رکھ لو تو یہ بھی اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو میرے ساتھ چلنا پسند کرتی ہے تو آپ کو میں لے چلوں۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، جو آدمی نیکی کرتا ہے اللہ اس کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ قریب آ جائیے، میں اونٹنی کو بٹھاتا ہوں۔ اب اونٹنی کو بٹھانے لگے تو پھر قرآن سے پڑھتی ہے اور کیا جواب دیتی ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مومنو اپنی نظریں نیچی کر لو۔ عبداللہ بن مبارک نے منہ اس طرف کر لیا، اب وہ جیسے ہی کجاوے پہ بیٹھنے لگی تو فوراً اس کا کپڑا کجاوے سے لگا اور پھٹ گیا۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ مسلمانوں کو جو تکلیف پہنچتی ہے اسی اعمال کی اپنے کرتوت کی وجہ سے پہنچتی ہے۔ عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑی تو فوراً ہی کجاوے سے ایک تسمہ نکالا اور فوراً ہی اونٹنی کے پاؤں کو باندھ دیا۔ باندھنے کے بعد اب حضرت عبداللہ بن مبارک اونٹنی کو بڑی تیزی کے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ پھر وہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، ذرا اپنی چال کے اندر اعتدال پیدا کرو۔ عبداللہ بن مبارک چال کے اندر اعتدال پیدا کر لیتے ہیں۔ اب شعر گنگناتے ہوئے جا رہے تھے، پھر یہ عورت قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، کیا پڑھتی ہے، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ اللہ جو ہے عقل والوں کو عبرت حاصل کرتے۔ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کو قرآن کریم پڑھے، شعر کو نہ پڑھیں۔ عبداللہ بن مبارک قرآن کریم پڑھنے لگ گئے۔ پھر یہ قرآن سے جواب دیتی ہے، فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، اللہ نے آپ کو فہم و فراست وہ عطا فرمائی ہے جو سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ پھر عبداللہ بن مبارک نے قرآن پڑھنا شروع کیا۔ جیسی یہ بیٹھی تو قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب جیسے یہ چل رہے، عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، آپ یہ بتلائیں کس قبیلے سے آپ کا تعلق ہے؟ اب یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے، ولا تقف ما لیس لک بعلم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسؤولا، کہ آدمی اس چیز کے پیچھے نہ پڑے جس کا علم نہ ہو، اس لیے کہ آنکھ سے بھی اور کانوں سے بھی اور دل سے بھی پوچھا جائے گا۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ قرآن کریم کی آیت پڑھتی ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے بعد کوئی بدلہ نہیں ہے، میں نے معاف کر دیا جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا تھا۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، آپ یہ بتلائیں قافلے کے اندر آپ کے بیٹے کیا کام کرتے ہیں، یا آپ کا قافلے کے اندر کون سا فرد ہے؟ پھر یہ قرآن کی آیت پڑھتی ہے، وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے بھی عبرت حاصل کرتے ہیں، ستاروں سے بھی راستہ رہنمائی لیتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے کہ قافلے سے بچھڑی ہوئی ہے اور قافلے کے اندر اس کے بیٹے کوئی قیادت کر رہے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، آپ مجھے یہ بتلائیں کہ آپ کے قافلے کے اندر بیٹوں کا نام کیا ہے؟ پھر یہ قرآن پڑھتی ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا یا یحییٰ خُذِ الْکِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ عبداللہ بن مبارک سمجھ چکے تھے، ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے آواز دی کہ یا ابراہیم،
یا موسیٰ یا یحییٰ، تین نوجوان سپوں کو چیرتے ہوئے جس وقت قریب آتے ہیں اپنی ماں کو پہچانتے ہیں، ماں پھر قرآن کی آیت پڑھتی ہے فَبَسُوا أَحَدُكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ۔ اے بیٹے جاؤ بازار کے اندر کوئی اچھا کھانا لے کر آؤ۔ اب بیٹا کھانا لے کر آتے ہیں، دسترخوان تیار ہو جاتا ہے، عبداللہ بن مبارک سے بیٹے کہتے ہیں کھانا کھا لو، لیکن عبداللہ بن مبارک کہنے لگے کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے آپ یہ بتلا دو کہ سفر سے شروع سے لے کر آخر تک یہ قرآن کے علاوہ بولتی ہی نہیں تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بیٹے کہنے لگے اے عبداللہ بن مبارک آپ تو چند گھنٹوں کا سفر کیا ہے، یہ ہماری ماں ہے، اس کو 40 سال ہو چکے ہیں، یہ قرآن کے علاوہ بات کرتی ہی نہیں ہے۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ۔